مکہ کے مشہور پہاڑوں میں سے ایک جبل ابی قبیس ہے جو مسجد الحرام کے مشرق میں واقع ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ زمین پر پہلا پہاڑ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرۂ ارض پر تخلیق کیا۔ اس پہاڑ سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی زیارت کعبہ مشرفہ کے صحن یعنی مطاف میں کھڑے ہو کر بھی کی جا سکتی ہے، اور حرم شریف سے باہر آ کر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسے زمانہ جاہلیت میں الامین کہتے تھے۔ جبل ابی قبیس ایک شرف و بزرگی والا پہاڑ ہے جو صفا کی جانب واقع ہے، جہاں سے سعی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کا نام قبیلہ مزہج کے ایک شخص کے نام پہ ہے جس کی کنیت بو قبیس تھی، کیونکہ قبیلہ مزہج کا یہی پہلا شخص تھا جس نے طوفان نوح کے بعد اس پہاڑ پر آ کر سب سے پہلے سکونت اختیار کی، اور یوں اس کا نام جبل ابی قبیس پڑ گیا، جو آج تک اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ شق القمر کا معجزہ بھی اسی پہاڑ پہ وقوع پذیر ہوا، جب کفار نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ رسول اللہ نے ان سے پوچھا اگر میں نے اسے کر دیا تو تم اسلام لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اور وہ چاند کی 14ویں رات تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور انگشت شہادت کے اشارے سے چاند کے اس طرح 2 ٹکڑے کر دیے کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پر تھا اور دوسرا ٹکڑا قریبی موجود دوسرے پہاڑ کیکان پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما رہے تھے، اے ابو سلمہ بن عبد الاسد اور اے ارقم بن ابی ارقم، گواہ ہو جاؤ 50-60 سال قبل تک اس پہاڑ پر اس واقعے کی یاد میں ایک مسجد بلال بھی قائم تھی۔ اس مسجد بلال کو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس پہاڑ کی بہترین نشانی یہ ہے کہ اس پر ایک عالیشان محل تعمیر ہو چکا ہے جو تصویر کے اندر نمایاں ہو سکتا ہے۔ اس مسجد کی یادگار یا مسجد از خود محل کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی زیارت ممکن نہیں۔ اس پہاڑ کی تیسری خوبصورتی یہ ہے کہ کعبہ مشرفہ کی ابتدائی تعمیر جو سیدنا آدم کے ہاتھوں میں ہوئی، اس وقت بھی اس پہاڑ کے پتھر بیت اللہ شریف میں لگائے گئے۔ اسی طرح طوفان نوح کے دوران بھی حجر اسود اسی کی چوٹی پہ محفوظ کیا گیا۔ بعد ازیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی دیوار میں نصب کر دیا۔ اس پہاڑ کی بلندی 420 میٹر کے لگ بھگ ہے، اور آج کل اس پہ بادشاہ وقت کا ایک خوبصورت محل موجود ہے۔ جبل ابی قبیس کو دیکھ کر انسان کو نہایت روحانیت ملتی ہے، کیونکہ یہ پہاڑ بہت سے تاریخی اور روحانی واقعات کا عینی شاہد ہے۔ یہ پہاڑ کرۂ ارض کا منفرد پہاڑ ہے جو مقدس بھی ہے اور تاریخی بھی۔ واقعہ شق القمر کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک گروہ آیا جن میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد المطلب اور نضر بن حارث تھے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو آپ اپنی سچائی کے ثبوت میں چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اس طرح اس کا ایک ٹکڑا قبیس کی پہاڑی پر اور دوسرا ٹکڑا کیکان پہاڑ پر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر ایسا ہوگا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے ہاں۔ وہ رات 14ویں رات تھی اور چاند آسمان پہ پورے آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دے۔ پھر آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے جس طرح کافروں نے کہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو سلمہ اے ارقم اس بات پر گواہ رہنا۔ بعض لوگ شق القمر کو نہیں مانتے۔ موجودہ زمانے کے ماہر فلکیات اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تمام اجرام فلکیہ کثیف ہیں اور ان میں خرق و التیام ممکن ہے۔ تمام ثاقب انہی اجرام علومیہ میں سے ہیں جن کا شکستہ ہونا اور پھر جڑ جانا ہر روز ان ماہرین کے مشاہدے میں آتا ہے۔ اس معجزے کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی اور چاند پھٹ گیا۔ قرآن نے اس شق القمر کو بطور معجزہ ذکر کیا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اس معجزے کا ظہور ہوا۔ اسی وجہ سے قرآن نے اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیا۔ بعض لوگ اس معجزے کا انکار کر کے اس ماضی کے صیغے کو مستقبل کے مضمون میں قرار دیتے ہیں۔ علاوہ نص قرآنی کی حدیث متواترہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ انشقاق قمر کا واقعہ عہد رسالت میں پیش